اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اما بعد، دائس پر تشریف فرما مولانا وحید الدین خان عمری مدنی، مولانا فاروق فوزان رشادی صاحب، مولانا عبد الغفار حامد عمری صاحب، مولانا یوسف کنی صاحب اور دیگر علماء کرام، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں ہر ایک کا نام لے کر بھی آپ کی عزت افزائی کرتا۔ الحمدللہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ کووڈ کے اس دور میں بھی، اگرچہ کہ کووڈ میں پوسٹ کووڈ کہنا چاہیے، مابعد کووڈ کہنا چاہیے، اور زندگی کے ہر دوسرے میدان میں کام شروع ہو چکا ہے، چنانچہ ہمارے اس طرح کی محفلوں کا بھی ضروری احتیاطوں کے ساتھ منعقد کرنا اور ہمارے کام کا جاری رہنا ضروری بھی ہے۔ تو یہ ایک نہایت عظیم اجلاس، ایک بہت بڑا اجلاس یہاں علماء کا اس وقت ہو رہا ہے، اس پر میں خوشی و مسرت کا اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ کووڈ کے حالات میں جو کچھ ممکن تھا، ظاہر بات ہے زوم کا زمانہ ہے اور آن لائن کوششیں اور کام چل رہے ہیں، چنانچہ مجلس العلماء نے بہت مناسب یہ اقدام کیا کہ مسابقت اور اس طرح کے انعامی مقابلے کا انتظام کیا، اور اس کے ذریعے سے ہماری اس کام کو، ہماری ان کاوشوں کو جاری رکھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک نہایت اہم مجلس اس وقت یہاں منعقد ہو رہی ہے۔ میں مجلس العلماء کو بھی اور ان تمام علماء حضرات کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور ان کی ہمت افزائی کے لیے جو دیگر علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں اور دیگر رفقا ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس وقت اس غیر معمولی وبا سے دنیا جوجھ رہی ہے، اور اس کے طبعی اور سائنسی اور تکنیکی اور طبی امور سے تو بہت کچھ بحث کی جا رہی ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جو اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے، مگر قرآن وباؤں اور بلاؤں کے علت اور غایت کے سلسلے میں اپنا ایک الگ فلسفہ بیان کرتا ہے۔ ایسے حالات اور ایسے مصائب اور مشکلات کے پیچھے کچھ اخلاقی وجوہات ہوتے ہیں جس کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے، اور اس طرح کی تنبیہات اور انسان کو اس کی حیثیت اور حقیقت یاد دلانے والے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جس پہ انسان اپنی حقیقت پر اور اپنے آغاز و انجام پر غور کر سکے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے کہا۔ فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، قرآن نے کہا۔ تو یہ ایک طرف اس کی علت اور دوسری طرف اس کی جو غایت ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ اور انسان تضرع اور انکساری اختیار کریں، اپنی حقیقت کو پہچانیں،
اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت اور اس کی جو زبردست یہاں گرفت ہے اور تدبیر امر ہے، اس کا لحاظ کریں، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا اس کا انجام ہے، اس کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اس کی طرف لوٹنا، اس کی طرف انکساری کے ساتھ پلٹنا، تو اس کے لیے یہ آفات نازل کی جاتی ہیں۔ اور یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ فی الواقع کس حد تک انسان کو اور انسانیت کو اس دنیا میں، جو کہ خدا کی نافرمانی، خدا کی بغاوت اور اللہ و رسول کے دیے ہوئے ہدایت اور قانون سے علی الرغم یہاں دنیا چل رہی ہے، خدا کی فرما برداری پر نظام قائم نہیں ہے اس وقت دنیا کا، یہاں تو دھڑلے سے اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور اپنی مرضی، اپنی منمانی اور وحی و کتاب سے بے نیازی اور اپنی من میں جو آیا اس طرح کا نظام یہاں چل رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی اگرچہ کہ لپ سروس لوگ دیتے ہیں، خدا کو بھی مان لیتے ہیں اور مذہب کا بھی احترام کر لیتے ہیں اور اظہار کر لیتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں خدا کا جو مقام ہماری زندگی میں متعین ہونا چاہیے اور اس کے احکام کی پیروی میں ہماری زندگی جیسی گزرنی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حالت دنیا کی ایسی نہیں ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کے جب حالات اور مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہیں اور ایسے حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو انسان تضرع اختیار کرتا، خدا کی طرف رجوع ہوتا، اس سے اپنا رشتہ دوبارہ درست کرتا، بندگی کا رویہ استوار کرتا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور دنیا پر آپ نظر ڈالیں گے تو یہی کیفیت آپ کو معلوم ہوگی کہ گویا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، یہ اللہ اور اس کے وجود اور اس کی بندگی کے راستے سے انحراف کا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اسی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور بس اسی اپنی ڈگر پر وہ چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجوع اللہ کی کیفیت تو بہت کم ہوئی، یہی قوموں کی جو کشمکش ہے اور معاشی استحصال ہے اور ظلم و جبر ہے اور جنگ و جدل ہے، جو ساری دنیا میں اس وقت زوروں پر نظر آ رہا، اور اسی وبا کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے دنیا کو بنانے کے چکر میں ہیں۔ بہت سے بلینئرز ہیں جن کی آمدنی میں مزید بلینز کا اضافہ ہوا ہے، نئے نئے بلینئرز پیدا ہوئے ہیں، اور ویکسین کی جو دوڑ ہے اس میں بھی یہی منافع کمانا اور اپنا الو سیدھا کرنا، یہ ان کے پیچھے، یہ ان کے سامنے مقصد ہے۔ تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے درمیان جو باتیں آئی ہیں اس میں یہ بات بار بار ہمارے سامنے آئی کہ ہم داعی اللہ ہیں، اور امت مسلمہ کا یہ کام ہے کہ دنیا کو خدا و رسول کے تعلیمات سے روشناس کرائے، خدا کی بندگی کی طرف بلائے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کی بات ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارا یہ کام تھا کہ دنیا کو حق کی طرف اور راستے کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ایک بہت بڑا کام ہے جس کی طرف توجہ دینے کی اور دنیا کو متوجہ کرنے کی اور ہماری ذمہ داری کو ادا کرنے کی اور شہادت حق کا اور حق کے گواہ بن کر کھڑے ہونے کا، اپنے قول اور عمل سے اس کی نمائندگی کرنے کا جو کام ہے، اس کی طرف ہمیں دوبارہ متوجہ ہونے کی اور زیادہ محنتیں کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملت کی جو صورتحال ہے عالمی سطح پر بھی اور ہمارے اپنے اس ملک میں بھی، ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف یہ پوری انسانیت کو متاثر کرنے والی ایک عام وبا
زوروں پر ہے، اور غلط سلط پالیسیوں کے نتیجے میں یہ کرونا کا کرو تو فلیٹ نہیں ہوا، البتہ اکانومی کا کرو بہت کچھ فلیٹ ہو گیا۔ بے روزگاری ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، سرحدیں گرم ہیں، مگر ہماری یہاں اس وقت جو ڈسپنسیشن پاور میں ہے وہ برابر اپنے فیسسٹ ایجنڈا پر، اپنے فسطائی ایجنڈا پر برابر گامزن ہے۔ چنانچہ اسی وبا کے دوران آپ نے دیکھا کہ تبلیغ کو کیسے نشانے پر رکھا گیا۔ عام مسلمانوں کے سلسلے میں یہاں کے میڈیا نے، خصوصاً ہمارے اپنی ریاست میں کنارا میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے، جو ماحول پیدا کیا ہے، اور اسی وبا کے دوران بابری مسجد انہدام کیس کا فیصلہ آیا 5 اگست کو، گزشتہ سال 5 اگست کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم کو معلوم ہے آرٹیکل 370 کے بعد۔ اس سال 5 اگست کو رام جنم بھومی ٹیمپل کی گویا کہ وہاں بنیاد رکھی گئی، اور ایک سوچا سمجھا اور اپنے مقصد کی طرف ہر حالت میں پیش قدمی کرنے کی ایک مسلسل لوگوں کے درمیان نفرتوں کو پیدا کرنے، یہاں پولرائزیشن کو کریٹ کرنے، اس کے نتیجے میں اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، چھپی اور ٹھکی پالیسی نہیں بلکہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، اس پر وہ برابر کام کرتے جا رہے۔ اور کئی ایک چیزیں ہیں جو قوانین جو پاس کیے گئے یہاں، اور کس طرح یہ یہاں کے عوام کے اور دلتوں کے اور مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم اور فوری اثر رکھتی ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو دور رس اثرات کی حامل ہیں، اگلی جنریشنز کو بھی متاثر کریں گی، جس میں ایک مثال نیو ایجوکیشن پالیسی کی دی جا سکتی ہے، جس میں کیا کچھ ہمارے آئندہ نسلوں کے سلسلے میں ان کے منصوبے ہیں اور کیسی کچھ مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی من میں بس یہی عرض کرنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں نہ مایوس ہونا ہے نہ مشتعل ہونا ہے، بلکہ حالات کا گہری نظر سے جائزہ لے کر پورے عزم و ہمت کے ساتھ، صبر اور استقلال کے ساتھ، حکمت اور تدبر کے ساتھ، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے ساتھ ان حالات کے مقابلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اسی پر توکل کرتے ہوئے ہماری ذمہ داریوں کو آگے انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سی باتوں کی طرف حضرات علماء کرام نے آپ کو توجہ بھی دلائی، وہ سب باتیں اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ایک بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی حیثیت، وہی بات جو داعی اللہ کہہ کر ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی، ہماری بنیادی حیثیت داعی اللہ کی ہے، اور ہماری اصل قوت اللہ و رسول کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج دنیا کو کسی دور میں اس سے زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنا کہ آج ہے، وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت نظام کا جو فارمولہ ہمارے پاس ہے۔ آج انسان جس طرح مسائل اور باہم گتھا ہیں، اور جس طرح اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے معاملے میں باوجود ہزار ترقیوں کے جس طرح تہی دامن ہیں، جس طرح مشکلات کا شکار ہے، اس میں اسلام کا یہ پیغام بھی مسلمانوں کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے مستقبل کے لیے بھی ایک ہی واحد راہ نجات ہے۔ چنانچہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو متعین کریں، بہت سے کام ہمیں کرنے ہیں، بہت سے میدانوں میں ہمیں منصوبے بنانے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے، ملت کے امپاورمنٹ کے سلسلے میں، اس کے تحفظ اور ترقی کے سلسلے میں، اور جو کچھ ہمارے یہاں اس وقت پوزیشن ہے اس کو محفوظ کرنے اور آگے بڑھنے کے معاملے میں، ایجوکیشن کے میدان میں، پولیٹکس کے میدان میں، اکانومی کے میدان میں، معاشی طور پر بہت سے کام ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں، مگر جو چیز ہمارے لیے شاہ کلید ہے اور جو چیز ہماری ان تمام کوششوں کو اپنے ڈیو ریشیو پروپورشن کے ساتھ سمونے کے لیے جو چیز کلید کی اور نیوکلیس کی اور ایک مرکزیت کی
حامل جو چیز ہے وہ یہ ہمارا نظریاتی اور اصولی پوزیشن ہے، ہمارا یہ داعیانہ مقام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کو اگر ہم صحیح پیمانے پر دعوت کے کام کو، دعوت کا کام ایک بہت وسیع یہ عنوان ہے اور بہت گہرا یہ عنوان ہے، اور اس کے کیا تقاضے ہیں آپ حضرات علماء کرام اس سلسلے میں مجلسیں منعقد کریں، اس پر غور و خوض ہونا چاہیے، اور ہمارے کام کی راہیں اور تدابیر کو ہمیں تراشنا چاہیے اور لاہ عمل بنانا چاہیے۔ ایک بہت بڑا عنوان ہے، مگر پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام دوسرے جتنے بھی ہم تدبیریں سوچتے ہیں نا، وہ بند گلیوں کی طرح ہیں، کچھ دور جا کر پھر ان کا آگے راستہ جو ہے مسدود ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کوئی راستہ ہے، روشنی کہیں نظر آتی ہے، اور اگر کوئی وے اہڈ ہے اور وے فارورڈ ہے، تو یہی داعی اللہ ہونے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مقام دیا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھنے، اس نہج سے، اس ہورائزن کو اپنے بڑھاتے ہوئے وہاں سے ہماری کوششوں کا آغاز ہو، اور پھر ان کو ہم انجام دیں، تو انشاءاللہ باقی تمام دیگر باتیں اپنے صحیح مقام پر بھی بیٹھیں گی، اور پھر ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں بھی ہو سکیں گے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہی پیغام ہے، یہی کلمہ ہے، اسی کی طرف دعوت دینا ہے، اسی پر اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے، اسی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اسی حوصلے و عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بس وقت کافی ہوا ہے اور مناسب نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے بات کہی جائے، باتیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ بھی چکی ہیں۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں، اور بجا طور پر ملت کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ ہر دور میں علماء نے اسلام کے بقا، تحفظ اور ترقی کے لیے بے مثال کام کیے ہیں اور قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی آپ کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کا یہ کام ہے کہ ملت کی رہنمائی کریں، اور ملت کے لیے قیادت کا، رہنمائی کا اور راستہ بتانے کا، ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کا، اور اتحاد کو، اتفاق کو فروغ دینے، اور ہمارے درمیان جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے، اور ایک جان ہو کر اور ایک مضبوط جماعت بن کر، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو قومیں، جو اقلیتیں محدود ہیں اور بہت کم تعداد میں ہیں، وہ بھی اگر متحد ہو کر اور پوری جد و جہد سے کام کرتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی بخشتا ہے۔ آج آپ یہودیوں کی مثال لے سکتے ہیں، خود اس ملک میں کرسچنس کی مثال لے سکتے ہیں، کہنے کو تو 1-2% وہ ہیں، اور کس طرح انہوں نے دنیوی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کی ہے۔ اگر ہم وہ ارادہ کریں، اس محنت کے لیے تیار ہوں، اور اس جان گسر جد و جہد کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں، اور پھر ہمارے ہاتھ میں قرآن اور سنت کی مشعل ہو، تو کون ہمارا مستقبل کو تاریک کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے، ہمارا ہی نہیں بلکہ دنیا کا مستقبل بھی اس کتاب کے ساتھ، ہماری ذمہ داری کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوگا، ہمارا کیا رویہ ہوگا، اسی پر وہ منحصر ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ چنانچہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کرنا چاہیے، نقطہ نظر کو صحیح کرنا چاہیے، اور ہماری حیثیت کو صحیح طور پر متعین کرنا چاہیے۔ لوگ بہت سے تعارفات ہمارے کراتے ہیں، اور بعض وقت اس کا شکار ہو کر کہ ہم اقلیت ہیں، ہم وکٹمس ہیں، اور ہم مختلف قوموں میں سے ایک قوم ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے طرز عمل کو، ہمارے پلان آف ایکشن کو بہت متاثر کرتی ہے، بہت محدود کرتی ہے، اور کبھی کبھی صحیح راستے سے بھٹکا بھی دیتی ہے۔ چنانچہ ہم قومی جد و جہد میں اور اشتعال میں، اور پھر مایوسی کے دلدل میں پھنس کر بہت سے غلط کام بھی کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس قرآنی پوزیشن کو، قرآنی مشن کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے. میں بس یہ چند باتیں اس موقع پر آپ سے عرض کرتے ہوئے، مجلس علماء نے یہ جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. آپ حضرات کے اس اجتماعیت کو مزید مستحکم اور مزید طاقتور بنائے، اور ملت کے لیے اس کو ایک رہنما کی حیثیت میں مزید ترقی بخشے. یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.